नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। आप उनसे पूछें तो सही उनको चाहिए कि वो सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं, अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, वो हम नहीं दे पाते। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट देंगे। इन्हें टैबलेट्स या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें इन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होंगी। मसाइल का हल नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बहरान के हल का फॉर्मूला बता दिया। पाकिस्तान के पहले इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, मसाइल हल नहीं होंगे, नए इंतजामी यूनिट और सूबे ही इस मसले का हल हैं। सूबों को इंतजामी लिहाज से तकसीम करना होगा, नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे भी काम कर लें तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। एक बंदा आपके लिए चीज़ें प्लेट में ला कर दे रहा है, कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है जो हो इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। हम सबका फ़र्ज़ है मिलकर मुल्क को ठीक करें। फील्ड मार्शल ने कई बार कहा, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा। इस वक्त हर सियासी जमात सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नून लीग पीपी नहीं, पीटीआई को भी निज़ाम बेहतर करने में इकट्ठा होना पड़ेगा। फील्ड मार्शल जितने मर्जी अमरीका से ताल्लुकात ठीक कर लें, जब तक सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कश्मीर का मामला कश्मीरी हुकूमत देख रही है, मेरा अमल दखल नहीं। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ीर ख़ारजा कहीं नहीं जा रहा। बानी पीटीआई के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। बड़े बड़े सूबे आप डीजी खान से स्टार्ट होके अटक तक जाएं, कराची से स्टार्ट होके और सिंध में आए, 2 लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, कराची और गवादर ये फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए, इस सूबों में नहीं होनी चाहिए। मुल्क की बात कर रहा हूँ, मुझे ना गवादर से कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ना उधर से पर्सनल इंटरेस्ट है, जो है नेशनल इंटरेस्ट है। कराची और गवादर वफाक के ज़ेर इंतज़ाम होने चाहिए, ये दोनों शहर सूबे में नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। लिसानियत या सूबाइयत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए, ऐसा निज़ाम जो मौजूदा और 50 साल की ज़रूरत के मुताबिक चल सके। हाइब्रिड निज़ाम ही सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। बहुत से बड़े फैसले इसी के तहत अगले 2-3 माह में हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। तमाम पार्टीज को बड़े फैसले आंखें चुराने के बजाय असल मसले को सामने रखकर करना होंगे। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। सूबों की बात तो बड़े अरसे से हो रही है, मगर मोहसिन नकवी की हिमायत इतनी अहम क्यों? क्या सियासी जमातें फ़ाल लोकल निज़ाम बनाएंगी या अपनी बादशाहतों से हाथ धोएंगी? शहबाज शरीफ जितनी तेज़ी से मामलात निपटाते हैं उसके हम सब गवाह हैं। राय का इज़हार उन्होंने टीवी पे किया, आया इन्होंने कभी इस राय का इज़हार अपनी कैबिनेट में किया? आर्टिकल 239 आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, सूबे की हदूद का उस पर रद्द बदल करना चाहते हैं तो बुनियादी अहम बात यह है, एक तो उस सूबे की जो प्रोविंशियल असेंबली है वो 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करे। क्या ख्वाजा आसिफ ने काबीना में कभी इस राय का इजहार किया? ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है तो देख लें। सूबों की हदूद का रद्दोबदल करना चाहें तो सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी का रद्दअमल, कहा मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने सबके सामने बात की। ख्वाजा आसिफ पहले अपनी काबीना और वज़ीर आज़म से बात करें। वज़ीर आज़म के पास ये बात आई तो वो हमसे बात करेंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बात हमसे हुई तो मरकजी मजलिस आमला फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने में भी पार्लियामेंट को कई साल लगे। हुकूमत डिलीवर ना कर सके तो सूबों की तकसीम की बात करना समझ से बाहर है। इलेक्शन चोरी किए तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी। बिलावल भुट्टो ने भी एहतजाज की धमकी दे दी।
کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوٹلی اور مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے کارکن احتجاج کریں؟ یہاں احتجاج وہاں احتجاج، ہر طرف احتجاج ہو تو تب مزہ آئے گا آپ کو۔ میرا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آپ کے تخت کے لیے آ جاؤں گا۔ ہم پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی نہیں، ہمارے پاس شیر کے شکار کے ماہر جیالے ہیں۔ مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کی تحریک انصاف کو اتحاد کی پیشکش، کہا پی ٹی آئی کے سنجیدہ رہنماؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں، آئے مل کر اصلاحات لائیں گے۔ بلاول نے مظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا احتجاج ختم کریں اور ٹروتھ کمیشن قبول کریں۔ الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہوتا ہے، بولٹ سے نہیں۔ حق کی حاکمیت کا مطلب ہے ووٹ گنے جائیں، لاشیں نہیں۔ وسائل کا منصفانہ مالی حصہ ملنا کشمیر کا حق ہے۔ الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلائیں گے۔ کشمیری مہاجرین کی حقیقی نمائندگی محفوظ رہنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا سیاسی تناؤ کم کرنے کا فیصلہ۔ مظفر آباد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ملاقات، رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ سیاسی بیان بازی کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور۔ ذرائع کے مطابق سیاسی ماحول بہتر بنانے اور باہمی اعتماد کی بحالی سے متعلق امور پر بھی گفتگو۔ دونوں جماعتوں کے درمیان رابطے مزید مؤثر بنانے پر بھی تبادلہ خیال۔ پی پی کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر قمر زمان کیرا، نیر بخاری شریک، نون لیگ کی جانب سے رانا ثناء اللہ، امیر مقام اور دیگر رہنما شریک تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری سے محسن نقوی کی ملاقات کے بعد پیش رفت ہوئی۔ کشمیری سراپا احتجاج ہیں تو انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر کے آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اقدام وار کرنے کی کوشش کی۔ جو یاسین صاحب آپ کی قرارداد کے لیے رائے شماری کے لیے میں جو اراکین موجود ہیں ان سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ جو اراکین اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں، جو اس کے مخالف ہیں وہ نہ کہیں، قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ آزاد کشمیر کے حالیہ واقعات پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی قرارداد منظور۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ارکان نے مختلف قراردادیں پیش کی۔ حالیہ واقعات کے حقائق جاننے کے لیے غیر جانبدار کمیشن کے قیام، انکوائری کے لیے مکمل اختیارات اور تمام متعلقہ معلومات تک رسائی دینے کا مطالبہ۔ میرپور ڈویژن کے دھاندلی والے حلقوں میں دوبارہ پولنگ اور پی پی کارکن کے قاتلوں کی گرفتاری کی قرارداد بھی منظور۔ جاوید بھرانوی نے کہا نون لیگ نے دھاندلی سے الیکشن جیتا، چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس لائیں گے، کرپٹ حکمرانوں کا قبر تک پیچھا کریں گے۔ ایران نے اردن میں 3 امریکی لڑاکا طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ پاسداران انقلاب نے اردن کے الارزق ایئر بیس پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ دعویٰ کیا حملے میں متعدد امریکی افسر اور تکنیکی اہلکار بھی مارے گئے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا کہ امریکی حملوں میں مددگار ملک سخت جواب کے لیے تیار رہیں۔ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی برداشت نہیں۔ امریکی فوج کمانڈ نے ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ سینٹکام نے بیان میں کہا اردن میں F-35 طیارے تباہ یا نقصان کا شکار نہیں ہوئے۔ امریکہ کے ایران میں پاسداران سمیت کئی اہداف پر حملے۔ ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ زنجان میں پاسداران کے 3 اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق۔ جزیرہ قشم پر حملوں میں کئی افراد شہید ہوئے۔ ہرمزگان، خوزستان، اہواز، ابدان میں بھی دھماکے سنے گئے۔ پاکستان کی فریقین کو دوبارہ معاہدے کی طرف لانے کی کوشش۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں امریکہ اور ایران میں مذاکرات جاری ہیں۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے فریقین رابطے میں ہیں۔ باب المندب میں تبدیلیاں تشویشناک ہیں۔ مخاصمت کو خطے کے دیگر حصوں تک نہیں پھیلنا چاہیے۔ سعودی عرب کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ جرمن نشریاتی ادارے کی دستاویزی فلم گمراہ کن ہے۔ پاکستان اسے مسترد کرتا ہے۔ جان بوجھ کر پاکستانی نیوکلیئر پروگرام پر غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بین الاقوامی معیار کے مطابق DW کو بنیادی صحافتی اقدار پر عمل کرنا چاہیے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات۔
ایکزیوس کے مطابق ملاقات کا مقصد امریکی قیادت تک سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام پہنچانا تھا۔ اس سے پہلے شہزادہ خالد بن سلمان کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی۔ شہزادہ خالد نے جے ڈی وینس سے کہا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ ایران نواز عراقی ملیشیا نے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی تھی۔ مملکت اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے۔ سعودی عرب کی بین الاقوامی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کی جانب اہم پیش رفت۔ عالمی بحری اتحاد کے لیے سعودی عرب نے اہم اجلاس 43 ملکوں کی فوجی سربراہوں، نمائندوں اور یورپی یونین کے وفد نے شرکت کی۔ بحری سلامتی، بین الاقوامی بحری گزرگاہوں، جہاز رانی اور عالمی تجارت کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے تنظیمی ڈھانچے، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور آئندہ اقدامات پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب اتحاد کا بانی اور مرکزی ہیڈ کوارٹرز ہوگا۔ سعودی عرب، پاکستان، ترکی، مصر، قطر، بحرین، کویت، اردن، یمن، بنگلہ دیش، نائجیریا، سوڈان، جبوتی اور صومالیہ نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اتحاد کی حمایت کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفتگو۔ بحر احمر اور باب المندب میں حالیہ پیش رفت پر بھی بات چیت کی۔ اردن کی جانب سے فلسطین پر اسلامی ملکوں کا اجلاس بلانے کی تجویز کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا بھی رابطہ، فلسطین کی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ عرب اور اسلامی ملکوں کے مجوزہ اجلاس پر گفتگو۔ مسجد اقصی کمپاؤنڈ کی بار بار خلاف ورزیوں کی مذمت۔ پاکستان اور ترکی کا فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فوجی اڈے نہ دیں، ایران نے بلغاریہ اور قبرص کو خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قبرص کے اہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کسی دوسرے ملک کو جارحیت کے لیے اپنی سرزمین دینا اس کارروائی میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ بلغاریہ کی وزیر خارجہ سے گفتگو میں عراقچی نے امریکی فوجی طیاروں کو اڈہ استعمال کرنے کی اجازت پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ خبردار کیا کہ ایران اپنی سلامتی کے دفاع سے گریز نہیں کرے گا۔ ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی میں شریک فریق کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پیٹرول 1 روپے 9 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے کا اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 393 روپے 4 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ زندگی میں میری جان، اگر آزمائش اور گمراہی نہ آئے تو نیک اور بد کا پتہ کیسے چلے؟ ساری زندگی پچھتاتی رہی ہوں میں، ساری زندگی پچھتاتی رہوں گی۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، فریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات آ رہا ہے 1 اگست کو رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور، طریفشا سلیم، سحر ہاشمی، رمیسہ خان، نمیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل۔ ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ کہانی عمیر احمد نے لکھی، ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے۔ دل کو چھو لینے والی کہانی دیکھنا نہ بھولیں 1 اگست سے ہر جمعے ہفتے کی رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔